نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز شرکائے بزم اعتکاف 2025 بزم اعتکاف کی اس خصوصی نشست کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس خصوصی نشست کے اندر ہماری جو سیریز آف لیکچرز چل رہی ہے اس کا مین ٹائٹل ہے لذت آشنائی۔ اس ضمن میں ہم 2 لیکچرز ڈلیور کر چکے ہیں جن کے اندر ہم اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ لذت آشنائی کیا ہے اور لذت آشنائی کے ملنے پر کیا ثمرات ہیں جو حاصل ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پر، اس کی سیرت اور کردار پر اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس سفر کے اندر رکاوٹیں کون کون سی ہیں، ان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ یاد رکھیں اس سفر کے اندر 4 مین رکاوٹیں ہیں، ٹوٹل 4 ہیں۔ 2 کا تعلق انسان کے خارج سے ہے اور 2 کا باطن سے ہے۔ نمبر 1 رکاوٹ دنیا، نمبر 2 مخلوق، نمبر 3 شیطان اور نمبر 4 نفس۔ 5ویں کوئی نہیں ہے۔ یہ 4 رکاوٹیں ہیں، ان میں سے پہلی 2 کا تعلق انسان کے باہر سے ہے اور 2 کا تعلق انسان کی انر کائنات سے ہے۔ آئیے آج کے اس لیکچر کے اندر ہم پہلی رکاوٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ہر انسان ایک خاص مہلت عمر لے کر آتا ہے، نہ آنے میں آزاد ہے اور نہ یہاں سے جانے میں آزاد ہے، لیکن یہاں اس کا جو قیام ہے نا اس کے اندر وہ مکمل آزاد ہے، جیسے مرضی عمل کرے، اچھے کرے یا برے کرے۔ اس دنیا کو جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے، امتحان کی جگہ۔ فرمایا ہو اللہ جی خالق لکم ما فی الارض، اللہ جی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف یہ دیکھنا کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے کرتا ہے۔ اور آخرت کا دن کیا ہے؟ یوم قیامت۔ اسی امتحان کے نتیجے کا اعلان ہے۔ آخرت کا دن اسی امتحان کے نتیجے کا اعلان ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس امتحان گاہ کے اندر جو پیپر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر کویسچن کون کون سے ہیں۔ مالک کائنات نے قرآن کے اندر بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ یہ پیپر کیا ہے، اس کے اندر سوال کون کون سے ہیں۔ فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، آراستہ اور پیراستہ کر دی گئی ہے، اس میں اٹریکشن رکھ دی گئی ہے۔ کس چیز میں؟ حب الشہوات، شہوتوں کی محبت، من النساء والبنین، نمبر 1 عورتیں، نمبر 2 اولاد، اس کے بعد والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، اور پھر سونے چاندی کے ڈھیر۔ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا نا اس زمانے تک جو کرنسی کا ایک سٹینڈرڈ تھا وہ آج کی طرح ڈالر، یورو، پاؤنڈ، روپیہ، ریال نہیں تھے، وہ سونا اور چاندی تھے، درہم اور دینار کے طور پر جو چلتے تھے۔ تو سونے چاندی کے ڈھیر مطلب مال و دولت، اور اس کے بعد سونے والخیل المسومۃ والانعام والحرث، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی 4 پائے، اور اس کے بعد پھر کھیتی باڑی۔
ظاہر ہے وہ سادہ زمانہ تھا، اس کے اندر پراڈو نہیں تھی، پجارو نہیں تھی، فراری نہیں تھی، ٹوڈی نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ۔ آج آ کر سواریوں کے لیے گھوڑے یوز ہوتے تھے اور گھوڑے ہی اس دور کا اثاثہ سمجھے جاتے تھے۔ آج ان کو ریپلیس کر کے جن چیزوں نے وہ جگہ لے لی ہیں، آپ ان کو وہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر جو مین کھلونے ہیں نا، ان سب کا خدا نے ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن سب کا ذکر کر کے اینڈ پر کیا کہا؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں کہیں بھول نہ جانا، یہ سارے کا سارا دنیاوی زندگی کا ہی ساز و سامان ہے، یہ ساروں کا سارا دنیاوی زندگی کا سامان۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اس سے کہیں بہتر ٹھکانہ تمہارے لیے موجود ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر کلوز کر دیتا نا اس بات کو، تو سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی تھا کہ دنیاوی زندگی کے تمام کھلونوں کے مقابلے میں جو اجر ثواب، جو ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں فرمایا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میرے حبیب ان سے پوچھو کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری والی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ صاف ستھرے ان کے زوج پیئرز، اور اس کے بعد ان سب سے بڑھ کر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا بھی ان کو حاصل ہوگی۔ تو خدا خالق کائنات نے بتا دیا کہ یہ دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ زمین کے اوپر تمہیں جو کچھ اٹریکشن کے نظارے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور ہم ان کے ذریعے سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو ان کے اندر کھو کر رہ جاتا ہے اور کون ہے جو ان سے اوپر اٹھ کر اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ ہیں جی وہ چند کھلونے جو انسان کی توجہ بار بار اس کے خالق اور مالک سے ہٹا دیتے ہیں، ورنہ یقین کریں خدا اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہے نا، وہ رشتہ ایسا ہے کہ انسان خدا کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں۔ الفاظ پر غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، بندہ خدا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کے اندر جو روح ہے، اس روح کی نسبت وہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اندر جو میں نے روح پھونکی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ اس کے اندر میں نے اپنے نور کا چراغ جلایا ہے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ ظاہری مشابہت دیکھیں اور باطنی مشابہت دیکھیں۔ قرآن نے باطنی مشابہت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کا جو باطن ہے نا، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن، اس کی ڈائریکٹ ریلیونسی جو ہے وہ ہماری ذات کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام نے ظاہری مشابہت بتا دی۔ اور اس کے بعد حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا بید ہے اور میں انسان کا بید ہوں۔ اسی لیے تو کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو یہ ساری چیزوں پر آپ غور کریں، کیا ان کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہے؟ اور پھر کہتا ہے خلقتہ بیدیہ، کہ باقی ساری کائنات کو میں نے کن کر کے پیدا کر دیا، انسان کو میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ ایک اور جگہ 4 قسمیں کھا کر فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بتھیری مخلوقات بنائی ہیں مگر میری تمام مخلوقات میں سے جو ماسٹر پیس ہے وہ انسان ہے۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرا بندے ہے نا، یہ دنیاوی زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کریں، برتیں ہیں، مگر دنیا کی محبت کے اندر غرق نہ ہو جائیں، دنیا کی محبت کے اندر غرق نہ ہو جائیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا کہتا ہے میں نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں دیے ہیں، میں دل بھی 2 دے سکتا تھا، لیکن دل میں نے 2 کوئی نہیں دیے۔ دل 2 دے دیتا تو پھر ایک دل میں مجھے بسا لیتا، ایک میں دنیا۔ ایک ہی دل دیا ہے، اس میں یا میں بسوں گا یا دنیا بسے گی۔ اللہ کہتا ہے میں منع نہیں کرتا ہوں تمہیں
دنیا کو کھانے کمانے رکھنے ڈکنے وغیرہ وغیرہ سے، کہتا ہو اللہ جی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو تمہیں اپنے علاوہ نظر آ رہا ہے تمہارے لیے تو بنایا ہے، بس سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ، اور سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، میرے حبیب ان سے پوچھو یہ جو دنیاوی زندگی کی زینتیں ہیں اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا خالصۃ یوم القیامہ، میرے حبیب ان کو بتا دو کہ یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے تو تھیں، لیکن اتنا فرق ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر ایمان والے بھی کھا رہے ہیں اور نہ ماننے والے بھی کھا رہے ہیں، قیامت والے دن خالصۃ یوم القیامہ یہ ساری چیزیں صرف ماننے والوں کے لیے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں منع نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ دنیاوی زندگی کے اندر غرق نہیں ہونا ہے۔ اب انسان کے اندر جو فطری کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک کمزوری ہے عجلت پسندی، جلدی نتائج فوری چاہنا، اور ادھر دنیاوی زندگی کے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں کہ یہ عجلت پسندی جب ان دو کے ساتھ ملتی ہے نا تو بندے کو بار بار ڈی ٹریک کر دیتی ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر دو خاصیتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، دنیا کا آنکھوں کے سامنے ہونا، آخرت نگاہوں سے اوجھل ہے، دنیا سامنے نظر آ رہی، اب بندہ اس نقد کو چھوڑ کر اس ادھار پہ کیسے جائے، نظر ہی نہیں آ رہی وہ۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ دنیا کا نتیجہ فوراً، بریانی کی ایک بائٹ آپ رکھیں زبان پر فوراً اس کا مزہ، آئس کریم آپ ایک چمچ منہ میں ڈالیں فوراً مزہ، جو بھی روسٹ بروسٹ جو کھائیں پئیں، یا اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہیں تو اے سی نے یہ نہیں کہنا کہ 4 گھنٹے بعد یا 10 دنوں کے بعد یا مہینے کے بعد اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو یہاں پر مزے نقد ہیں اور ادھر ادھار ہیں، سبحان اللہ کہتے جاؤ، نقد کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جنت میں پودے لگ رہے ہیں، لگتے رہیں، انتظار کریں، پہلے مرنے کا انتظار کریں، تو وہ ادھار ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تو نگاہوں کے سامنے ہے دنیا، آخرت نگاہوں سے اوجھل ہے، اور دوسرا دنیا نقد ہے، ہر چیز فوراً، ادھر انویسٹمنٹ کریں ادھر آپ رزلٹ لے لیں، اور آخرت کی زمین میں جو انویسٹمنٹ کرنا ہے وہ ایسی انویسٹمنٹ ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، خوہ کھاتے کے اندر جا رہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، اور ادھر انسان کی عجلت پسندی، جلدی خواہش بار بار بندے کو ڈی ٹریک کر دیتی۔ اب سوال یہ ہے اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن خدا نے سارے ہی قرآن میں دے دیے ہیں، مگر ہمارے پاس وہ وقت تو ہو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے بھی تو پوچھ لو، ٹھیک ہے، یہ حقائق اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن خدا ایک جگہ پر بندوں سے شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو فرسٹ پرائرٹی دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، دنیا کی جو دو خاصیتیں تھیں نا ان کا توڑ خدا نے 2 پوائنٹ کی صورت میں دیا، ٹھیک ہے، دنیا کی 2 خامیاں اتنی بڑی بڑی سامنے رکھ دی، فرمایا کہ والآخرۃ خیر، نمبر 1 یہ ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اب ایسے کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے 2 چیزوں میں سے ایک چوائس ہمیں صاف نظر آ رہا ہے، یہ بہتر ہے اور یہ کمتر ہے تو ہم کمتر کو لے لیں؟ نو۔ اور وہ اب کا دوسرا کیا ہے؟ وہ باقی رہنے والی، یہ تو کرائے کا مکان ہے، سال بعد تمہیں نکلنا پڑے گا، تو کرائے کے مکانوں پر کیا تم فخر کر رہے ہو؟ اور وہ جب جنت میں چلے جاؤ گے تو وہ تمہارا اپنا۔ تو انسان یہ اگر حقائق ذہن میں اتریں تو پھر ایسی صورت میں ناممکن ہے، یہ ایمان کی کمزوری نہیں تو اور کیا ہے کہ ایماندار ہو اور اس کو اللہ کے وعدوں پر بلیو نہ ہو، اور دنیاوی زندگی کی کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، فرمایا ہر امت کے لیے کوئی ایک فتنہ رہا ہے نمایاں طور پر بڑا، فرمایا میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے، اور مال سے مراد دنیا، کیونکہ دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے، کار کوٹھی بینک بیلنس وغیرہ سارے مال کے ذریعے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کمانا جرم نہیں ہے، رکھنا جرم نہیں ہے، برتنا جرم نہیں ہے، اس کی محبت سے دل کو بھر لینا یہ جرم ہے۔
اور آقا نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس پر اضافہ کرتے ہوئے علماء نے ایک جملے کا اضافہ کیا، فَتَرْكُهَا مِفْتَاحُ كُلِّ فَضِيلَةٍ، فرمایا اس کو جو ترک کر دینا ہے دنیا کی محبت کا، دنیا کو نہیں، دنیا کی محبت کو ترک کر دینا یہ ہر فضیلت کی جڑ ہے۔ آقا نے یعنی اس کے مفہوم مخالف کے طور پر یہ فرمایا، آقا نے فرمایا نا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، تو ایٹومیٹکلی اس کا دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ پھر اس محبت کو ترک کر دے تو ہر خیر اور خوبی کا نقطہ آغاز ہو جائے گا۔ اور یہاں تک کہا بزرگوں نے، اولیاء نے، صوفیاء نے کہ جس بندے کے اندر دنیا کی محبت بری ہوئی ہے، ساری دنیا کے مرشد مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس کا سینہ دنیا کی محبت سے خالی ہے، ساری دنیا کے شیطان مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو لہذا کرنا کیا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، دنیا کو کچھ چھوڑنا نہیں ہے، کہیں چلے نہیں جانا ہے، رہنا یہیں پہ ہے۔ مولانا روم نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک ہی شعر میں سارا مسئلہ حل کر دیا، کہتے ہیں چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تجھے خدا کی یاد سے غافل کر، نیک معاشو نکرا و فرزند و زن، کہتے ہیں نہ بیوی بچوں کا نام دنیا ہے، نہ اور مال و دولت سونے چاندی کا نام دنیا ہے۔ جتنا مرضی سونا چاندی ہے، اگر وہ تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہیں کر رہا تو وہ دنیا کوئی نہیں، اور جو چیز بھی تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دے وہ تمہارے لیے دنیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر مولانا روم نے ایک اور بات بتائی، انہوں نے کہا یہ مال و دولت کی دنیا کے ساز و سامان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی اگر ایک کشتی ہے نا تو مال و دولت اس کشتی کے چلنے کے لیے پانی ہے، جیسے کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، اسی طرح زندگی کی گاڑی بھی نہیں چل سکتی ہے۔ لیکن کشتی کے لیے پانی فائدہ مند کب ہے؟ جب پانی کشتی سے نیچے ہوگا، وہی پانی نیچے سے اوپر آ کر کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی کو ڈبو دے گا۔ مولانا روم نے فرمایا یہی معاملہ دنیا کے ساز و سامان مال و دولت کا ہے۔ آپ دنیا کمائیں، مال و دولت کمائیں، یہ آپ کی جیب میں ہو، تجوری میں ہو، ہاتھ میں ہو، اس کو برت رہے ہوں، لیکن اس کی محبت کہیں دل میں نہ آئے۔ دل اگر اس کی محبت سے بھر گیا تو پھر یہ تباہ و برباد، پھر اس کے بعد خدا کی محبت وہاں نہیں آ سکتی جہاں دنیا کی محبتوں سے دل بھرا ہوا ہے۔ تو دیکھیں کتنی ضروری چیز ہے مال و دولت، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ گزارا ہی ہو جاتا ہوتا تو کئی لوگ چھوڑ چھاڑ کر چلو بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے جی، لیکن گزارا بھی نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، مولانا روم کو قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جعل اللہ لکم قیاما، ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ فرمایا یہ جو مال و دولت ہے نا، نادان بچوں کے حوالے نہ کیا کرو، وہ مال و دولت جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیاوی زندگی کے اندر قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس کے بغیر دنیاوی زندگی کے اندر قیام ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آقا نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ جو فقر و فاقہ ہے ایک حد سے بڑھ جائے تو بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کیا کرو۔ فضل کے تلاش کرنے سے مراد مال و دولت، روزی روٹی کمایا کرو۔ تو لہذا اسلام جگہ جگہ پر ایڈمٹ کرتا ہے اس بات کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا، نیچے والا لینے والا۔ آپ کے پاس اگر مال و دولت ہوگا نہیں تو آپ دیں گے کیسے؟ تو لہذا یہ ہمارے ہاں بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں، جس دن یہ مسکنسیپشن ختم ہو گئی سارا معاملہ کلیئر ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم ساری زندگی اوریجنل کنسیپٹس ہمارے کلیئر نہیں ہوتے ہیں، یہاں سے سارے مسئلے، ساری گمراہیاں چلتی ہیں۔ جس بندے کے کنسیپچول کلیئرٹی بڑے کمال کی نعمت ہے اس دنیا کے اندر، کسی بھی معاملے میں جس کے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں وہ پھر ٹھیک ہے، سموتھلی چل پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ بندہ بھی نیک ہو اور مال بھی حلال کا ہو۔ تو فرمایا کیا پیارا کمبینیشن ہے، حلال رزق، نعمت پاکیزہ طیب رزق ایک صالح آدمی کے ہاتھ میں ہوگا نا تو بڑے کمال کا یہ کمبینیشن ہے۔ حضور علیہ السلام اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ کمبینیشن بڑا زبردست ہے۔
اور ادھر کہا کہ لا باسا بالغنا لمن اتقى اللہ، جس بندے کے دل میں تقوی ہے نا، ساری دنیا کی دولت حکومت اس کو دے دو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اولیاء صوفیاء نے بھی کہا کہ مال و دولت ایک سانپ ہے، اس سانپ کو پکڑنا ہے نا تو پہلے اس کا منتر سیکھ لو، اور منتر اس کا تقوی ہے۔ اندر آپ کے تقوی موجود ہے، جتنا مرضی باہر مال و دولت آپ کی ملکیت میں، ستے ہی کہہ رہے ہیں، پھر آپ عیاشیوں میں نہیں اڑا سکتے۔ جہاں جائز ضرورت ہوں گی آپ کی اہل و یال کی، وہاں بھی خرچ کریں، جہاں دوسروں کو دینا لینا ہوگا وہاں بھی دیں گے، وہ تقوی خود ہی آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھ لے گا۔ تو لہذا یہ اتنا ضروری بھی ہے۔ اور دوسری طرف بھی دیکھیں، پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، کیا کرے بندہ اب کہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں اس کی محبت میں غرق ہونا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یاد رکھ لیں، پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، دو باتیں بطور خاص یاد رکھ لیں۔ نمبر ایک، دنیا اور آخرت، ان دونوں کی محبت کو آپ ایک لیول پہ لے کر چل سکتے ہی نہیں ہیں، اٹس امپاسبل۔ آپ کہیں جی میں 50-50 دونوں کو رکھ لیتا ہوں، نو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کو ان میں سے ایک کو تھوڑی سی فرسٹ پرائرٹی دینی ہوگی، ایک کو 51 کرنا ہوگا۔ جب 51 ایک ہوگا تو دوسرا ایٹومیٹکلی 49 پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک کو آپ نے فرسٹ پرائرٹی دینی ہوگی۔ تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ مطلب یہ آپ دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے، اور نمبر دو یہ کہ ایک کو آپ نے پرائرٹی تھوڑی دینی ہوگی۔ اب پرائرٹی کس کو دی جائے، دنیا کو کہ آخرت کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احبا دنیا ہو اضر بآخرت ہے، جس نے دنیا کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنا لیا، 51 پہ لے آیا، لازماً وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا۔ ومن احبا آخرت ہو، اور جس نے آخرت کو فرسٹ پرائرٹی بنا لیا، اضر بدنیا ہو، لازماً کچھ نہ کوئی دنیاوی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ نیویاں نال تے نب جاندی ہے جے کر آپ نبھائیے، پر اچیاں نال نہیں نبدی سجنا جے کر کسرہ نہ کھائیے۔ تو کئی جگہوں پہ کسریں بھی کھانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، کئی جگہوں پہ کسریں بھی کھانی پڑتی ہیں۔ تو لہذا فرسٹ پرائرٹی۔ اب اچھا، یہ حقائق بیان کر کے حضور علیہ السلام نے اینڈ پر مشورہ کیا دیا؟ فرمایا فآسروا ما یبقى علی ما یفنا، میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے نا، اس کو فنا ہو جانے والی چیز پر ترجیح دو۔ یہ حضور علیہ السلام کا مشورہ ہے اینڈ پر، باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو، پریفر کرو، اس کو دنیا کو کہیں 51 پہ نہ لے آنا۔ تو یہ حضور میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت کے درمیان جو صحیح رشتہ ہے نا، اس کو بہت کم سمجھ پائے ہیں۔ آخرت ہماری منزل ہے، مقصود، منزل مقصود، دنیا اس منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو مکہ مدینہ آپ کی منزل ہے، اور ایروپلین جس میں آپ بیٹھے ہیں وہ ذریعہ ہے۔ نہ آپ ذریعے کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ آپ منزل کا۔ اور اگر آپ نے دونوں کو گڈمڈ کر دیا، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آپ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے جی میں پہنچ گیا ہوں جتنے پہنچنا سیگا، بس یہی میری منزل تھی، تو یہ بھی کام خراب ہے، احمقانہ بات ہے کہ آپ نے ذریعے کوئی منزل سمجھ لیا، غلط ہے بات۔ اور دوسری طرف آپ کہیں گے میں نے کی لکھی، میرا کیا لینا دینا ہے ہوائی جہاز سے، میں تو بس مکے جانا ہے بس، ٹھیک ہے تو چلے جائیں جی، ہوائی جہاز میں بیٹھے بغیر، ایروپلین میں بیٹھے بغیر چلے جائیں، کیسے جائیں گے؟ دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، اور دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا عدل ہے۔ العدل وضع الشیء فی محلہ، عدل یہ ہے کہ ہر چیز اپنے مقام پر ہو، والظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم یہ ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے اٹھا کر کسی اور مقام پر رکھ دینا۔ عدل سے رہیں کہ آخرت کو اپنی منزل مقصود بنائیں اور دنیا کو اس منزل کے بنانے کا، پہنچنے کا ذریعہ بنا لیں۔ ہر جگہ پر خود بخود آپ کی سمجھ میں آتی جائے گی، اور میں کہتا ہوں یہ تعلق حقیقت ہے، کم لوگوں کی سمجھ میں آیا۔ زیادہ تر لوگ ایک طرف جھک گئے، کچھ لوگ اس کے اینٹی دوسری طرف جھک گئے۔ درمیان کے اندر جو اسلام کی دی ہوئی چیزیں ہیں نا، تھیوری ہے، وہ یہ تھی مڈل کے اندر۔ تو اب کیا کرے بندہ؟ اب اس کا سلوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ دنیا کی حد سے بڑی محبت کا اسلام نے بڑی خوبصورت ٹرم استعمال کی، زہد فی الدنیا۔ اور زہد کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ بندہ دنیا کو چھوڑ دے، زہد کا مطلب صرف دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت سے اپنے آپ کو آزاد کرنا۔
ٹھیک ہے. اور یہ زہد اتنی کمال کی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما زاہد زہدن عبدن فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ. جب کوئی بندہ دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر حکمت کا ایک پودا لگا دیتے ہیں. وَأَنْتَقَ بِهَا لِسَانُهُ. اور پھر اس کی زبان سے اس کا پھل نکلنے لگتا ہے. وہ بندہ ہے خدا جب بولتا ہے پھر اس کی زبان سے حکمت کے موتی جڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاهَا وَدُعَاهَا. اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہے, ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے علاج ہے وہ بھی دکھا دیتا ہے. وَأَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ. اور اسے مکھن میں سے بال کی طرح نکال کرنا آخرت کی سلامتی کے گھر کی طرف لے جاتا ہے. یہ زہد ہے. دوسری حدیث میں آقا نے فرمایا اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا. جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا میں زہد دیا گیا ہے, یعنی اس کا دل دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہے, وقلت منطق کا, اور زیادہ بولنے کو اس کا دل نہیں چاہتا ہے. یہ دو خوبیاں جس بندے کے اندر نظر آ گئے آقا نے فرمایا فاقتربوا منہ, اس کے پاس ہو کر بیٹھا کرو, اس کی صحبت سنگت کو انجوائے کیا کرو. یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ. اسے اللہ کی طرف سے حکمت ملی ہوئی ہوتی ہے. حکمت کے بغیر یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی. حکمت قرآن سے پوچھیں کہ حکمت کیا ہے, قرآن کہتا ہے مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو حکمت مل گئی اس کو سب کچھ ہی مل گیا. ساری دنیا کو متاع قلیل قرار دینے والا قرآن حکمت کے مل جانے کو متاع کثیر قرار دے رہا ہے. اب یہ تھیوری تو ہے, پریکٹیکلی کیسے آئے ہمارے اندر یاد رکھیں, اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. حقائق ہیں. اگر دنیا کے ظاہر کو آپ دیکھیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا خاضرۃ حلوۃ. دنیا کی دو باتیں بتائی. فرمایا یہ دنیا جو ظاہر ہے نا اس کا بڑی سرسبز ہے اور بڑی میٹھی ہے. یہ دو الفاظ حضور علیہ السلام نے یوز کی. سرسبز نکاحوں کو لبانے والی, اور میٹھی شیریں مزیدار, ہر نظارہ دل کو موہ لینے والا. یہ اس کا ظاہر ہے. ظاہر کو دیکھتے رہیں تو آپ کبھی بھی اس کی محبت سے دل کو خالی نہیں کر سکتے. لیکن ایک اس کا باطن بھی تو ہے. باطن کو دیکھیں تو پھر یہاں دل لگانا مشکل ہو جائے گا. باطن کیا ہے؟ خدا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا سامان ہے. اب یہ بات سوچ کر ذرا بندہ دل میں اتارے کہ یہ دنیا کا خالق مالک کہہ رہا ہے, جس نے ڈیزائن کیا ہے وہ کہہ رہا ہے, وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اس کے ظاہر پر نہ مرنا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل. یہ خزاں ہے جو باندازے بہار آئی ہے. اندر خزاں ہے, اوپر بہار کا پینٹ کیا ہوا ہے کہ دیکھتے ہیں کون اوپر والے پینٹ پر مرتا ہے اور کس کا ایمان اس کے اندر اتنی بصیرت قلبی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی اصلیت تک پہنچ جاتا ہے. دوسری جگہ فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ خالق اور مالک کہہ رہا ہے. فرمایا دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور تماشا. کھیل تماشے کے اندر یہ دیکھیں اصطلاح کیسی یوز کی. کھیل تماشے کے اندر حقیقت نہیں ہوتی ہے, فسانہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ بندہ حقیقت ہی رہا ہوتا ہے مگر حقیقت ہوتی نہیں. اور نمبر دو, کھیل تماشا تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے, زیادہ لمبے عرصے تک چلنا بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ الفاظ استعمال کر کے قرآن نے بتا دیا کہ نمبر ایک تو یہ اس کے اندر حقیقت کچھ نہیں ہے, فسانہ ہے, اور نمبر دو یہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ چلنے والی چیز بھی نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش یہ لوگ جان لیتے جو بتایا جا رہا ہے ان کو. کل قیامت نے آ کر موت کے بعد پردے اٹھ گئے, سارا کچھ ہی سمجھ میں آ جانا ہے, مگر اس وقت کا ماننا کس کام کا ہے؟ وہ وقت کوئی ماننے کا تھوڑا ہے, وہ تو عمل کا تو ہے ہی نہیں ہے. اس وقت بندے نے مان بھی لیا تو عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہے. آج مہلت ملی ہوئی ہے. آج یہ حقائق جسٹ آپ سوچ بچار تفکر و سعادن خیر من عبادت سنا. ایک گھڑی کا چند لمحوں کا جو تفکر ہے وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. وائے بعض اوقات ایک لمحے کا تفکر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے, اس کا نقطہ نظر ہی چینج کر دیتا ہے.
تو جتنا زیادہ آپ ان حقائق پر غور کریں گے، سوچتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے یہ حقائق دل کے اندر اترتے چلے جائیں گے، اور جتنا زیادہ یہ اترتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ اندر سے آپ کا زاویہ نگاہ چینج ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے آپ کا زاویہ نگاہ چینج ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے سارے نظارے خود بخود ہی چینج ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے زاویہ نگاہ پر ہے، پیراڈائم پر ہے۔ ادھر ہمارا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے، ادھر وہی چیز جس کی اہمیت پہلے کچھ اور ہوتی ہے وہ اور کی اور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہندا تھی نا، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی، وہ جس نے حضرت امیر حمزہ کا معذر کلیجہ بھی چبایا تھا، ان کو شہید بھی کروایا تھا، تو وہ آئی سامنے، اس نے باتیں بوتیں کر رہی تھی، اس کو مایوسی تھی زندگی سے فتح مکہ کے موقع پر کہ میں تو نہیں بھائی سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہندا جاؤ ہم معاف کرتے ہیں تمہیں۔ اس کے منہ سے ایک نقطہ ایک جملہ نکلا، کہتی اے محمد اس سے پہلے دنیا کے اندر روئے زمین پر میرے نزدیک سب سے برے آپ تھے، اور اس لمحے دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے پیارے اچھے آپ ہیں۔ اب حضور علیہ السلام تو جو پہلے تھے وہی بعد میں تھے، پیراڈائم شفٹ ہو گیا نا، نقطہ نظر چینج ہو گیا، تو باہر کے نظارے بھی چینج ہو گئے۔ یہی کچھ ہمیں دنیا کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ آخری عشرہ کے دن غور و فکر والے یہ بڑے بیسٹ ہیں ان حقائق کو دل میں اتارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔